السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو اس سوال پر مبنی ہے کہ کیا واقعی دنیا ورلڈ وار 3 کی جانب جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگی محاذ پر کھڑے ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کیا شروع دن سے ہی ایسے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ انفیکٹ 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کے بعد ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، لیکن 1979 میں امام خمینی کے انقلاب نے شاہ ایران کا تختہ الٹ کر اسلامی جمہوریہ قائم کی تھی اور اس کا تعارف مظلوموں کے محافظ کے طور پر سامنے آیا تھا۔ اس نئی انقلابی حکومت کی آئیڈینٹی کی اہم علامت میں امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل کی مخالفت بھی شامل تھی۔ دوستو، اس وقت سے آج تک یہ دشمنی جاری ہے، یہاں تک کہ یہ وار اب اتنی شدت اختیار کر چکی ہے کہ بہت سے ماہرین اسے ورلڈ وار 3 کا نام دے چکے ہیں۔ موجودہ جنگ کی اصل وجہ یا اس کی اصل روٹس کو سمجھنا ہو تو ہمیں تھوڑا سفر کر کے 7 اکتوبر 2023 تک جانا ہو۔ 7 اکتوبر 2023 یہ وہ دن تھا کہ جب اسرائیل اور ایران کی موجودہ جنگی صورت کی طرف اہم قدم اٹھایا گیا تھا۔ اگرچہ اس سے قبل اسرائیل کے غزہ پر مسلسل حملے اور حماس کی طرف سے جوابی کارروائی جاری تھی، مگر 7 اکتوبر 2023 کو مڈل ایسٹ میں ایک الگ ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس روز حماس نے اسرائیل پر ایک زبردست اٹیک کیا تھا جو دنیا بھر کے لیے بہت ہی شاکنگ نیوز تھی۔ اس حملے میں حماس نے بہت سے ایئر سٹرائکس کیے اور بہت سے میزائل اسرائیل پر داغے تھے۔ حماس کے اس حملے کے جواب میں اسرائیل بھی ایک زبردست لارج اسکیل اٹیک کرتا ہے۔ اسرائیل کے اس اٹیک کے شروع ہوتے ہی اس سے اگلے دن یعنی 8 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کے نارتھ میں واقع لبنان میں موجود حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر اٹیک شروع کر دیا۔ بے شمار بیک ٹو بیک راکٹ چھوڑے گئے اور بے شمار اٹیکس کیے گئے۔ یاد رہے کہ حزب اللہ ایسا جنگی گروہ ہے جو حماس کے ساتھ الائنس رکھتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ دراصل ایران بیکڈ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی میں جواباً اسرائیل دوبارہ لبنان پر ایئر سٹرائکس شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد 11 اکتوبر 2023 کو حزب اللہ پھر سے بھرپور پلانڈ اٹیک کرتا ہے اور اسرائیل کے ناردرن ایریاز میں شدید ہیوی شیلنگ، اینٹی ٹینک میزائلز اور ڈرون سے اٹیک کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیلی بیسس پہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یہ لڑائی مسلسل کئی دنوں تک جاری رہتی ہے اور اسرائیل اس دوران نئی حکمت عملی بنانا شروع کرتا ہے۔ یہ تو دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ اسرائیل ٹیکنالوجی کی دنیا میں باقی ممالک سے کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ اسرائیل نے اپنے پیگاسس سافٹ ویئر کی مدد سے حزب اللہ کے مین سٹریم لیڈرز کے فون ہیک کر کے ان کی لوکیشنز اور سٹریٹجیز معلوم کرنا شروع کر دی تھی۔ اسرائیل کے پیگاسس سافٹ ویئر کی مدد سے حزب اللہ کے کئی سارے لیڈرز کے موبائل ہیک کر کے ان کی لوکیشن ٹریک کی اور پھر گائیڈڈ میزائلز کے ذریعے ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کو مار دیا۔ اس طرح حزب اللہ کے بہت سے لیڈرز کو مسلسل اسرائیل گائیڈڈ میزائلز کے ذریعے مار رہا تھا۔ آہستہ آہستہ 2024 کی شروعات ہونے لگتی ہے اور حزب اللہ کو ٹھیک سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ اسرائیل کو اب ان کی سٹریٹجیز پہلے سے ہی معلوم ہوتی۔ تب تک حزب اللہ کے کافی نقصان ہو چکے تھے، لیکن اب انہیں معلوم ہونے لگا تھا کہ اس کی اصل وجہ ان کے موبائل کا استعمال ہے۔ اب اس موبائل کے استعمال کے بغیر کوارڈینیشنز کے بھی کافی مسائل تھے، لہٰذا 20 فروری 2024 کو حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ ملیٹنٹس کو یہ پیغام، یہ میسج دیتے ہیں کہ آپ پوچھتے ہیں کہ اسرائیل کے ایجنٹس کہاں ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل کے ایجنٹس یہ فون ہے جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں یا آپ کے گھر میں سے کسی کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ حزب اللہ کے لوگ موبائل فون کو چھوڑ کر پیجز کی طرف شفٹ ہونے کا پلان کرتے ہیں، لیکن اسرائیل اس حکمت عملی کو بھی جان لیتا ہے اور پیجز اور واکی ٹاکی کے ذریعے حزب اللہ کے لوگوں کو نشانہ بنانے کا پلان کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم دن کا آغاز ہوتا ہے۔ 27 سپتمبر 2024 کو بڑا اہم دن قرار دیا جاتا ہے۔ اس دن اسرائیل لبنان کے دارالحکومت بیروت پر ایئر سٹرائکس بھی کرتا ہے اور عین اسی وقت لبنان کے مختلف مقامات پر پیجز پھٹنے سے حزب اللہ کے بہت سے اہم لوگ مارے جاتے ہیں۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق اس حملے میں 700 کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس حملے کے دوران حزب اللہ کے 1992 سے مقرر چیف حسن نصر اللہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق یہ حملہ حزب اللہ کے راکٹس اور ملٹری ایکوپمنٹس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے کیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی مانی جاتی ہے۔ ایران اس حملے کے بعد اسی ہفتے دوبارہ اسرائیل پر اٹیک کرتا ہے اور ایران کے مطابق پہلی بار اس حملے میں ہائپر سونکس میزائل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں 3 اسرائیلی دفاعی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اسرائیل کی طرف سے وارننگز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ایران کو بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے اور اب اس کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔
ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایران اور اسرائیل یعنی مڈل ایسٹ کی یہ دو بڑی پاورز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ اس سوال کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے سکتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں ورلڈ وار 3 کا آغاز ہونے والا ہے کہ نہیں، لیکن رواں سال مڈل ایسٹ میں ہونے والی جنگی تبدیلیاں اس خطے ارض کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔